اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی میں ہم بات کریں گے شہباز شریف کے پیغام کی، جو انہوں نے علامہ سعد سری صاحب کو دیا اور حکومت نے جو دھوکہ کیا اور اب جو ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ جو 3-4 ٹاپکس ہیں ان پر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ نمبر 1 ہم ناظرین بات کرتے ہیں حکومت نے ہاتھ کھڑے کیوں کیے۔ حکومت ناظرین ایک نکمی، ناکٹو، ملک دشمن اور اپنی دولت کو بڑھانے والے لوگ اس وقت اس ملک پر، اس پاکستان پر، اس پاک سرزمین پر، اس پیارے پاکستان پر مسلط ہے۔ اور یہ غداروں کا ٹولہ آئے روز کیا کرتا ہے، اپنی جائیدادوں کے معاملے پر تو یہ بہت خوب مال کما رہے ہیں، لیکن غریب عوام پس رہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر IMF نے پاکستان کو فنڈ ریلیز نہ کیے تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے، یعنی دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب پوچھنا یہ کہ IMF سے جتنی پیسہ لیا گیا وہ پیسہ کہاں گیا، وہ پیسہ کس نے استعمال کیا؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ حکومت جواب دہ ہونی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے، اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ آپ اپنی جو حکومتیں یہ چھوڑ دیں، علامہ سعد سری صاحب کے حوالے کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہوتا ہے یا یہ ملک ترقی کرتا ہے، یہ ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس ملک کو ڈیفالٹ کیا جا سکتے اور وہ یہ حکمران کریں گے نکٹو نکمے، لیکن اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا ایک عام جو ہے نا وہ فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی MNAs ہیں، MPAs ہیں، وہ کیا کریں، ان کی جتنی بھی ناظرین جائیدادیں ہیں، جتنی بھی جائیدادیں ہیں، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی جائیں۔ ایک MP جو ہے پاکستان کے اندر وہ کھربوں روپے کا مالک ہے، اور یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی۔ ہاں دیوالیہ ہوں گے تو وہ عام طبقہ ہوگا، وہ میڈل کلاس طبقہ ہوگا، لیکن یہ MPAs، یہ MNAs یہ کسی بھی صورت دیوالیہ نہیں ہو سکتے۔ اور پاکستان کو اگر دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ان MPAs، MNAs پاکستان کی ہسٹری کے اندر جتنی بھی کوئی MPAs بنائے، کوئی MNAs بنائے، ان تمام لوگوں کی جو جائیدادیں وہ ضبط کر کے قومی خزانے میں جمع کی جائیں، تو پاکستان کی یہ جو 24 کروڑ عوام ہے، یہ 100 سال تک بھی بغیر کام کیے وہ پیسہ کھائے تو وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی نے، ایک MPA نے، ایک MNA نے کیا کیا ہے، وہ اتنی پیسہ بنایا، اتنی جائیدادیں بنائی ہیں کہ پاکستان تو ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نسلیں کسی بھی صورت ڈیفالٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ڈیفالٹ سے بچانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ان شہبازوں کی جائیدادیں، نوازوں کی جائیدادیں اور ان کے جتنے بھی چمچے کڑچے ان تمام کی جائیدادیں جو ہے وہ ضبط کر لی جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کی طرف کہ علامہ سعد سری صاحب، آج سے چند ماہ پہلے علامہ سعد سری صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ایک شہباز نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ سیاسی طور پر شہباز شریف ایک یتیم ہو چکا ہے، پاکستان کی معاشیت کو تباہ و برباد کر چکا ہے، اور جو عوام ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو شہبازوں نے یہ دیکھا کہ کسی بھی طرح سے کیا ہوتا ہے، سعد رضوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی جائے، اور ملاقات کر کے کیا کیا جائے، جو ان کے کارکن ہیں ان کی ہمدردیاں جو ہے نا وہ بھی میں حاصل کروں، ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو۔ لیکن علامہ سعد سری صاحب نے جو کام کیا، سلام ہے ان کی ذہانت پر کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے کسی بھی صورت ملاقات نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت، کیونکہ آپ
فرانس کے جو صدر میکرون ان کے ساتھ آپ ملاقات کر چکے ہیں، آپ مل چکے ہیں، لہٰذا آپ سے جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی خاطر ناظرین یہ شبازے کا دھوکہ دینے کا طریقہ دیکھیں، اب یہی بندہ اسی میکرون گستاخ سے ملنے فرانس پر جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر یہ جو ہے نا ایک اسپیشل ملاقات کرے گا۔ آپ اس کے وہ تیر چیک کریں جو یہ ایک تیر سے دو شکار کھیلنا چاہتے ہیں کہ سعد ریزوی صاحب سے ملاقات کی جائے، پھر اس کو میڈیا پر چلوایا جائے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کی جو کارکنان ہیں ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ حاصل کی جائیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد میں دوبارہ جاؤں گا، کیا کروں گا، فرانس کے صدر سے ملوں گا، سب کچھ کروں گا، اور اس سے تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے ناراض ہو جائیں گے، اور اس طرح سے جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک عوامی پریشر ہے، عوامی دباؤ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور جو ہمارے سیاسی راستے ہیں یعنی جو ہم پاکستان میں سیاسی طور پر ویک ہو چکے ہیں وہ ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ سیاست میں ان کے باپ لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، تم جاؤ، تم اپنی دوستیاں اس فرانس کے گستاخ کے ساتھ کرو، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنی سیاست پاکستان کے اندر کریں گے، ہم گستاخوں کو جواب دیں گے، میں آپ سے کسی بھی صورت نہیں مل سکتا۔ یہ وہ دھوکے باز ناظرین حکومت ہے، اور اب تک جو تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس پر کوئی اہم ترین جو ہے نا وہ آگے ابھی تک جو ہے وہ پیش رفت کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی کہ حکومت نے جو 3 دن مانگے تھے، یہ کہیں وہ والے 3 دن تو نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے ایک 16 اپریل کو معاہدہ کیا تھا حکومت کے ساتھ، جب 11 اپریل کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو کیا کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا، تو حکومت وقت نے جو اس وقت کی حکومت تھی اور اس وقت کے وزیر داخلہ تھے اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق پادری اور شیخ یزید، ان دونوں نے یہ معاہدہ کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کہ آپ ہمیں 3 دن دیں، ہم 3 دن کے اندر آپ کے اوپر یعنی جو تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی ہے وہ بھی ختم کریں گے، ہم اس فرانس کے حوالے سے یہ جو قرارداد ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعد رضوی صاحب یا جتنے بھی دیگر تحریک لبیک پاکستان کے کارکن جو وہ اریسٹ ہیں، وہ گرفتار ہیں، ہم ان کو بھی کیا کریں گے، رہا کر دیں گے۔ اس کا ناظرین نتیجہ کیا ہوا کہ مذاکرات بھی ہو گئے، معاملات بھی طے ہو گئے، تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن تھے وہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے سب کے سب۔ اس کے بعد اس بدنیت حکومت نے کیا کیا، تحریک لبیک پاکستان کے نہتے لوگوں کے اوپر ایک شدید قسم کا ایک کریک ڈاؤن کیا، اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ناظرین ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا، اور تحریک لبیک پاکستان کی پابندی برقرار رہی، علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں رہے، اور اس طرح سے جو معاملات تھے وہ چلتے رہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دو کر کے تحریک لبیک پاکستان کی جو مجلس شورا تھی، جو مجلس شورا کے اراکین تھے، ان کو بھی گرفتار کرتے رہے۔ یعنی پہلے انہوں نے انجینئر حفیظ علوی صاحب کو گرفتار کیا، پھر سید سیرت النشاط صاحب کو گرفتار کیا، پھر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو گرفتار کیا، پھر غوث بغدادی صاحب کو گرفتار کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے سب کو گرفتار کیا، اور اسی طرح سے جو کارکن تھے ان کو بھی گرفتار کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے ایک دوسرا لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا، اور وہ لانگ مارچ ناظرین ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوا، اور اس لانگ مارچ کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت بیٹھی اور مذاکرات ہوئے، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں تحریک لبیک پاکستان سے جو پابندی تھی وہ اٹھا لی گئی، اور اس طرح سے جو معاملات تھے وہ خوش اسلوبی سے طے ہوئے، اور اس دوران تحریک لبیک پاکستان کے جو تھے وہ سینکڑوں جو لوگ تھے وہ شہید ہو گئے، وہ زخمی ہو گئے، اور درجن جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ معاملات چلتے رہے۔ اب حکومت نے ٹائم تو مانگا، اب شہباز شریف میکرون سے بھی ملنے جا رہے، وہ کیا میسیج دے رہا ہے پوری قوم کو کہ وہ یہ کہہ رہے کہ ہم غیرت مند مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ملاقاتیں ہوتی رہی اور ملاقات کرنا اس وقت مجبوری ہے۔ اس چیز کی ناظرین جتنی بھی مسمت کی جائے وہ کام ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے، ایمانی غیرت، تاکہ کوئی
آپ کے ایمان کا سودا نہ کر سکے، آپ کے ایمان کو خرید نہ سکے، آپ بک نہ سکیں، لیکن شہباز شریف بک گیا اور اس طرح سے جناب پوری قوم کے ساتھ کیا کر گیا، دھوکہ کر گیا۔ یہ تھے ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔